السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے متعلق روزمرہ کی زندگی میں ہم کئی مرتبہ یہ لفظ یا یہ خبر سنتے ہیں کہ فلاں بندہ بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، کسی کے اعتماد داری کرنے جاتے ہیں، افسوس اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم یا تو معذرت کے ساتھ نمبر بنانے جاتے ہیں کہ میں پتہ لینے آیا ہوں، فلاں بندہ تمہارا پتہ لینے نہیں آیا، اس کو بھی پتہ تھا تم بیمار ہو، یا تو پھر ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو جا کے اس سے الٹ پلٹ سوال جواب کرنے لگ جاتے ہیں۔ بیمار کس طرح ہوئے، کیا کھا لیا تھا، کیا ہوا تھا، ایسے بیمار ہوئے تھے۔ وہ ایک بیچارہ پہلے ہی اپنی ٹینشن میں ہے، اپنے مرض میں ہے، تو اس کے اوپر اور سوالوں کی بچھار کر دینا اور اس کو تنگ کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ اس کے پاس گئے ہو، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، اس کو حوصلہ دو کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے۔ تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جا کر اس کو تنگ کرنا یا پھر اس کو غیبت میں ڈال دینا، اس کے ساتھ چغلیاں کرنے لگ جانا کہ فلاں بندہ ابھی تک تمہارا پتہ لینے نہیں آیا، میں نے اس کو بتایا تھا، اس کو میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن وہ بہانہ کر رہا تھا کہ نہیں جانا۔ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس واقعے کے متعلق سنا ہو کہ جو ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے گزرے، وہ عورت اس جگہ پہ نہیں آئی، یعنی کوڑا پھینکنے نہیں آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر گئے۔ آپ نے جا کے یہ تو نہیں کہا کہ کیسے بیمار ہوئی، کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کی اعتماد داری کی اور اس کو دعا دی۔ تو ہم کیوں کسی کو تنگ کرتے ہیں یا کسی کو پھر یہ کرتے ہیں کہ صرف خود نہیں جاتے، سارے گھر والوں کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جا کے ادھر شور ڈالتے ہیں، تنگ کر، ظاہر سی بات چھوٹا بچہ، اس کو تو نہیں پتا ہم اس لیے ادھر کس وجہ سے آئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کی اعتماد داری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے بڑے جائیں، بچے نہ لے کر جائیں، بچوں کو گھر چھوڑ دیں، انشاءاللہ نہیں کچھ ہوگا۔ تو جب اس کے پاس جائیں تو اس کو جا کے حوصلہ دیں، اس کے لیے شفا کی دعا کریں۔ اس کے متعلق حدیث میں کیا آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 9478 میں 9478، اور ابو داود میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3106 میں 3106، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی کی اعتماد داری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے اوپر ابھی موت کا وقت قریب نہیں آیا، ابھی وہ بیمار ہے، تو شخص جو اس کے لیے اعتماد داری کرنے کے لیے گیا ہے، وہ جا کے اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت کا سوال کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لازمی شفا دے دیں گے۔ اور یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 7 مرتبہ۔ مختصر سے دعا ہے، تو آپ اس کے بعد جا کے اس کو پہلے یہ دعا دیں، لا باس تغفرن انشاءاللہ، کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ بیماری تمہیں شفا دے دے گی، اس بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے اس کے پاس جا کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ اگر آپ خلوص نیت سے اس کے لیے دعا کریں گے
آپ اپنے دل میں خلوص لے کر اس کے پاس گئے ہیں اس کی اعتماد داری کرنے کے لیے، تو جب جا کے دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مسلمان اور دوسرے مسلمان جب وہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی قبول کرتے ہیں، اور جس نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے دے دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جس کے پاس کسی کے پاس بھی آپ جاتے بے شک اعتماد داری کرنے کے لیے جائیں، تعزیت کرنے کے لیے جائیں، برائے مہربانی درخواست ہے آپ سے کہ خلوص نیت کے ساتھ جائیں، صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کہ نمبر بنانے کے لیے یا اپنے آپ کو کہنے کے لیے میں آیا ہوں کوئی اور نہیں آیا، اس یہ کہہ کے نہیں جانا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خلوص نیت۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام یا سبق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، تمام بیماریوں سے صحت یاب عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔